غربت کے اندھیروں نے ہر خواب جلا ڈالا، امید کے چراغوں کو مایوسی نے بجھا ڈالا۔ روٹی کے لیے بکتی ہے ہر عزت ہر وقار، انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا ڈالا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا دور آ گیا ہے، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے جہاں ایک وقت کی روٹی انسان کی عزت سے قیمتی ہو گئی ہے۔ بھوک نے انسان کو اپنے وجود کا سودا کرنے پر مجبور کر دیا۔ غیرت اور وقار بھوک کے بازار میں نیلام ہو رہے ہیں۔ ممتا کے آنچل میں سسکتے بچوں کی بھوک نے ماں کے دل کو چھلنی کر دیا۔ ایک نوالے کے لیے انسانیت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ غربت نے عزت اور آبرو کو مٹی میں ملا دیا اور زندگی کو زندہ رہنے کی سزا بنا دیا۔ اے میرے محمد کے رب، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے مظلوموں کی فریادوں کو نظر انداز کیا، ہمیں معاف کر دینا۔ غربت کے اندھیروں میں خواب جل گئے، جگنو میری امید کے راستہ بدل گئے۔ روٹی کے لیے انسان بکتا رہا، یہاں تو سانس لینے کے حق بھی چھن گئے۔ کہتا ہے غربت کے اندھیروں نے ہر خواب کو راکھ کر دیا، امید کے جگنو بھی مایوسی کے سائے میں چھپ گئے۔ روٹی کے لیے لوگ اپنے وجود تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ عزت اور وقار بھوک کے سامنے دم توڑ گئے۔ غربت نے معصوم بچوں کے چہروں سے مسکان چھین لی۔ بھوک نے ماں کی ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک وقت کی روٹی نے انسان کو انسانیت سے جدا کر دیا۔ خوشیوں کے دروازے غربت کے قفل میں بند ہو گئے۔ زندگی ایک مسلسل جنگ بن کر رہ گئی۔ غربت نے سانس لینا بھی ایک عذاب بنا دیا۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی میں غربت لاتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں غریبی لاتے ہیں؟ کل تک اس کا شمار امیروں میں تھا، لیکن وقت نے کروٹ لی، آج اسے کوئی خیرات دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں بھوکے کو روٹی نہ دی جائے وہاں سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ بھوکے کی فریاد جب زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے نا تو مالدار کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دولت کے ڈھیر کے باوجود بھوکے کو نظر انداز کرنا انسان کے نصیب سے اچھے دن مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، بھوکے کے آنسو اگر تیرے دروازے پر گریں تو سمجھ لینا کہ خوشیوں نے تیرا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بولے، دولت کے ہوتے ہوئے کسی کو بھوکا دیکھنا اپنی زندگی میں غربت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی کا دل دکھانا۔ دل کا دکھ وہ زخم ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا، اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ میرے بھائیو۔ کسی کا دل دکھا کر خوشی کی توقع کرنا ایسا ہے جیسے کانٹوں پر چل کر سکون تلاش کرنا۔ سنا ہے جو دل کو توڑے وہ رب سے جدا ہوتا ہے، دعا کے لمحوں میں ہمیشہ خفا ہوتا ہے۔ دل کی آہیں عرش پر بغاوت کر جاتی ہیں اور ظالم کا نصیب خاک میں فنا ہوتا ہے۔ دل دکھانے کی بات آئی، جوانوں آؤ میں تمہیں ایک درد بھرا واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے کی گلیاں گرم دوپہر کی دھوپ میں خاموش تھی، ہوا تھمی ہوئی تھی اور گلیوں میں ایک شخص بے قرار بے بسی کی تصویر بنا بھٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی لیکن آنکھوں میں امید کی آخری کرن اب بھی باقی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے، اس کا لخت جگر، اس کی زندگی کا محور، اس کا چھوٹا سا بیٹا کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ ہر دروازے پر جا کر سوال کرتا، یہ باپ ہر دروازے پر جا کر سوال کرتا، لیکن جواب میں صرف خاموشی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ اس کی ٹانگیں تھکن سے شل ہو چکی تھیں، لیکن دل کا اضطراب اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ ہر آتی جاتی آواز پر اس کا دل اچھلتا، لیکن جب کچھ نہ ملتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آخر کار وہ ٹوٹا ہوا اشک بار اور بے بسی کے عالم میں وہ شخص میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔
وہ شخص لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا، نبی کی طرف بڑھا اور کانپتی ہوئی آواز میں فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ وہ 3 دن سے گم ہے، میں کہاں کہاں نہیں گیا، لیکن میرا بیٹا مجھے نہیں ملا۔ میں پوچھنے آیا ہوں، آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ مجلس میں ایک صحابی نے نرمی سے کہا، جی میں نے فلاں جگہ بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، شاید وہ وہاں ہو، اگر وہ وہاں ہو تو بہتر ہے، نہیں تو جاؤ بیٹے کو تلاش کرو۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر امید کی روشنی چمکی، لیکن فوراً ہی وہ حسرت سے بولا، یا رسول اللہ، وہ 3 دن سے گم ہے، اگر ان بچوں کے ہاں ہوتا تو وہ مجھے مل نہ جاتا، مجھے لگتا ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کون سے جتن کروں، میرا دل تڑپ رہا ہے، جب بھی کسی بچے کو دیکھتا ہوں لگتا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے، کیا میں کبھی اپنے بچے کو دیکھ سکوں گا، کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ ہائے میرے کریم نبی اس کی بے بسی کو دیکھ کر گہرے دکھ میں چلے گئے، گہرے دکھ میں چلے گئے۔ آپ کی آنکھوں میں اس کی تکلیف کا عکس اتر آیا، آپ نے اسے تسلی دی اور بڑے نرم لہجے میں فرمایا، جاؤ اپنے بیٹے کو تلاش کرو، تمہارا بیٹا مل جائے گا، لیکن سنو، جب تمہارا بیٹا تمہیں ملے، جب تم اسے پکارو تو اسے اس کے نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ اگر ان بچوں میں تمہارا بچہ کھیل رہا ہو تو بچوں کے سامنے جب بیٹے کو بلانا تو نام سے بلانا، نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا، پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا؟ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو کون پکارے گا؟ میرے کریم نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں، نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ آپ نے گہرے درد بھرے لہجے میں فرمایا، یہ شوق اپنے گھر میں جا کر پورے کرنا۔ سنو، ہو سکتا ہے وہاں بچوں کے ساتھ کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ جب وہ تمہیں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاتے اور گلے لگاتے دیکھے گا تو اسے اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ جب وہ یتیم بچہ تجھے اس قدر پیار دیتے ہوئے دیکھے گا تو اسے اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ کیا گزرے گی اس یتیم بچے کے دل پر، کیا گزرے گی اس یتیم بچے کے دل پر؟ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا۔ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا جو مجھے بھی یوں گلے لگاتا، مجھے پیار دیتا، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، پوچھتا، بیٹا تمہیں بھوک تو نہیں لگی اور تجھے پیاس تو نہیں لگی؟ بیٹے تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، چلو تمہیں نئے کپڑے لے کر دیتا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے، یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد بھری باتیں سن کر مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ ہر صحابی کے دل میں ایک گہرا غم اٹھا اور ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص جس کا بیٹا گم ہوا تھا بے ساختہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، میں تو اپنے بیٹے کی جدائی میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری خوشی کسی یتیم بچے کے دل کو دکھ بھی دے سکتی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے وہ سبق سکھایا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس سبق کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرے نبی نے ایک اور درد بھری بات ارشاد فرمائی، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا جو نبی کی خدمت میں آیا بچے کی تلاشی کے لیے، یہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب اس یہودی شخص کو میرے کریم نبی نے ایک درد بھری بات ارشاد فرمائی، یاد رکھو
جو دل ایک بار ٹوٹ جائے زمانے بھر کی خوشیاں بھی اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ دلوں کو توڑنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیا کرو کہ وہ دل اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں۔ یتیم کے دل کو صرف کھانا کھلا کر خوش کرنا کافی نہیں، یتیم بچے کو صرف کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، کپڑا پہنا کر خوش کرنا کافی نہیں، اسے وہ محبت دینا بھی ضروری ہے جو اس کے والد کی موت کے بعد اس سے چھین لی گئی۔ وہ محبت، وہ پیار جو اس سے چھین لیا گیا، وہ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر تم کسی یتیم کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے ٹھیس تو نہ پہنچاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کا دل اللہ کی امانت ہے، اور جو اس امانت کو ٹھیس پہنچائے گا قیامت کے دن وہ میرے قریب نہیں ہو سکے گا۔ پھر آپ نے درد بھرے لہجے میں فرمایا یتیم کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے عرش تک پہنچتا ہے، اور یتیم کا دکھی دل اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی خوشی میں یتیموں کے غموں کو نہ بھولو، یہی تمہارے ایمان کا کمال ہے میرے بھائیو۔ ہائے وہ یہودی شخص جو اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا تھا، اب نبی کی باتوں کے بوجھ تلے جھک گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کی محبت کسی یتیم کے دل کو ٹھیس بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے مجھے ایک سبق دے دیا جو میرے دل پر ہمیشہ نقش رہے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر بولے، سوال کیا، کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، یتیم کے دل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے؟ یتیم کے دل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے؟ میرے نبی نے اشکبار آنکھوں سے فرمایا یتیم کا دل اللہ کی امانت ہے۔ جب ایک یتیم بچہ رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کے آنسو عرش تک جا پہنچتے ہیں۔ اللہ اس کے درد کو دیکھ کر فرماتا ہے، اللہ اس کے درد کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں سے نکلے آنسوں کو دیکھ کر فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس بچے کو اکیلا کر دیا، میرے بندوں نے اس بچے کو تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا، لیکن میں رب اس کے ساتھ ہوں، میں رب اس یتیم کے ساتھ ہوں۔ اور سنو، جو اس دل کو ٹھیس پہنچائے گا وہ قیامت کے دن میری رحمت سے محروم رہے گا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے ان آنسوؤں کو اٹھا لیتے ہیں اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جو یتیم کے دل کو خوش کرے اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، لیکن جو یتیم کے دل کو زخمی کرے اس کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں ہوگی۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر مرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اب وہ یہودی شخص جو اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا تھا، وہ بڑی اداسی کے ساتھ بولا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا، لیکن جب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا تو کیا میں اسے گلے بھی نہ لگاؤں؟ گلے تو لگا سکتا ہوں نا، میں تو 3 دن سے اس کے بغیر جی رہا ہوں، میرا دل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اے مسلمانوں کے نبی، کیا میں اسے اپنے گلے بھی نہیں لگا سکتا؟ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے بڑی ہی نرمی سے فرمایا سنو، تم 3 دن کے بچھڑے ہوئے ہو، اور یہ فطری بات ہے کہ جب تم اپنے بیٹے کو دیکھو گے تو تمہاری باپ والی محبت جاگ اٹھے گی، اسے دیکھتے ہی باپ والی محبت جاگ اٹھے گی، لیکن یہی وہ لمحہ ہوگا جب تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی اور یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ سب دیکھ کر اپنی محرومیوں میں مزید ڈوب جائے۔ یہ سن کر وہ شخص نبی کے قدموں پر پڑا، قدم چوم کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ میں نے بڑے بڑے آقا دیکھے ہیں، بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں، مگر آپ جیسا سردار مجھے میری زندگی میں نہیں ملے گا، آپ جیسا آقا مجھے میری زندگی میں نہیں ملے گا۔ وہ کلمہ پڑھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ شخص خاموشی سے اٹھا اور اپنے بیٹے کی تلاش میں روانہ ہوا، لیکن اس کے دل میں میرے نبی کے الفاظ گونجتے رہے۔ ہر دل اشکبار تھا
اور ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، ہر صحابی سوچ رہا تھا یہ کیسا نبی ہے جس کی محبت کی وسعت میں ہر دل کا غم سما سکتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ نبی ہی تو ہے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے الفاظ قیامت تک دلوں کو جھنجھوڑتے رہیں گے اور ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ دوسروں کے غموں کا خیال رکھنا محبت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کا راستہ ہے۔ یہ دل گداز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ، روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ یہ واقعہ ایک جھلک پیش کرتا ہے جنہوں نے ہر عمل میں محبت، شفقت اور انسانیت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا۔ اس شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ہر لفظ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کی ہر بات رحمت کے دروازے کھولتی ہے اور ہر دل کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے آپ کی ہر بات۔ یہ واقعات، یہ سبق ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کے غم کو فراموش نہ کریں، کیونکہ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اہم بات کہتا چلوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں فرمایا، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کا دل توڑ کر، کسی کی عزت والی پگڑی پیروں تلے روند کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی ہنستا رہے گا، مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ مدینے کی گلیوں میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، وہ بیوہ تھی، شوہر کا سایہ کب کا سر سے اٹھ چکا تھا، زندگی کی سختیوں نے اسے توڑ دیا تھا اور غربت نے اس کے گھر کی دہلیز پر بسیرا کر لیا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے درد کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا۔ عورت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کبھی صبح کو کھاتی تو شام کو بھوکی رہتی، اور کبھی شام کو 2 لقمے نصیب ہوتے تو صبح کا فاقہ کاٹنا پڑتا۔ اس کا ایک ہی لباس تھا جو وقت کی دھوپ چھاؤں سہتے سہتے، غربت سہتے سہتے وہ ایک لباس بھی پھٹ چکا تھا اور اس بد نصیبی کی تصویر بن چکا تھا۔ ایک دن بچہ اپنی ماں کی حالت سے تنگ آ کر ماں کے پاس آیا، کہا، ماں میں چاچا جی کے گھر جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک پرانا کپڑا دے دے اور آپ اس کپڑے سے اپنا ننگا جسم ڈھانپیں۔ یہ سن کر ماں خاموش رہی، ماں کی آنکھوں میں درد کے آنسو اتر آئے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو روکا نہیں۔ ماں نے یہ نہیں کہا، بیٹا چاچو جی کے گھر نہ جاؤ، میں چاچو جی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بچہ امید کے ساتھ اپنے چاچا کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور بچے نے لرزتی آواز میں، دکھی آواز میں کہا، چاچا میری ماں کے پاس کپڑا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پرانا کپڑا پڑا ہو تو دے دو، خدا کے لیے میری ماں کا جسم ڈھانپ لو۔ چاچا جی نے غصے سے بچے کو دیکھا اور چیختے ہوئے بولا، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے تمہارے لیے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ چاچو جی نے یتیم بچے کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اکیلا شکستہ دل اپنی ماں کے پاس واپس جا رہا تھا، روتا روتا واپس جا رہا تھا۔ راستے میں ایک اجنبی اسے مل گیا۔ اجنبی نے اسے روتے ہوئے دیکھا، قریب آ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے اپنی ماں کی غربت اور چاچا کے انکار کی پوری کہانی سنا دی۔ اجنبی نے سن کر ہمدردی سے کہا، بچے اگر چاچو جی نے کپڑا نہیں دیا تو پرواہ مت کر، میں تجھے ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں، ایک ایسا در بتاتا ہوں، ایک ایسی چوکھٹ بتاتا ہوں جس چوکھٹ پر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ بیٹا دنیا میں ایک ہی دروازہ ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جہاں کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا آج تک۔ اگر تو نے ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پر مت جا، جا محمد کے دروازے پر۔
محمد کے دروازے پر جا کر فریاد پیش کر، وہ صحن حرم میں بیٹھا ہے، ان سے مانگ، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، یہ بات بتائی کہ صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں نے خوف سے کہا، نہیں بیٹا، اس کے پاس نہیں جانا، میں نے سنا ہے وہ جادوگر ہے، جو اسے دیکھتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، ہم یہودی ہیں، تم ان کے پاس مت جاؤ، تم ان کے پاس مت جاؤ۔ بچہ روتے ہوئے بولا، ماں میں ضرور جاؤں گا، پہلے بتا دوں گا اسے، چادر دینی ہے تو دے دے، ورنہ میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسے پہلے بتا دوں گا، میں اپنے آباء و اجداد والا دھرم ہرگز نہیں چھوڑوں گا، چادر دینی ہے تو دے دے، ورنہ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے بے بسی سے اپنے بچے کی ضد مان لی۔ بچہ معصوم قدموں سے حرم کی طرف چل پڑا۔ حرم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر حرم کے اندر ڈالی، دیکھا کہ نبی رحمت کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ آگے بڑھا اور معصوم آواز میں پکارا، اے محمد، اے محمد، اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو دے دے، اگر چادر دینی ہے تو دے دے، ورنہ پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، چادر دینی ہے تو دے دے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہائے، نبی نے بچے کی آواز سنی، بچے کو اپنی طرف بلایا، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے معصوم چہرے پر یہ آنسو کیوں ہیں؟ بچہ رونے لگا اور اپنی ماں کی غربت اور اپنی بے بسی کی کہانی سنائی، ماں کی غربت سنائی، اپنی بے بسی کی کہانی سنائی۔ جب نبی کو پتہ چلا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، غریب ہے، اللہ اکبر، اس کو اس وقت چادر کی اشد ضرورت ہے، تو کریم آقا نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ ان کے دکھ درد سننے کے بعد آقا نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ نبی کی آواز میں درد اور محبت کے سائے تھے۔ چادر دیتے ہوئے نبی نے فرمایا، بچے یہ لے جا، اپنی ماں کو دے اور ساتھ میں کہو کہ یہ محمد نے بھیجی ہے تیرا جسم ڈھانپنے کے لیے، تیرے دوپٹے کے طور پر محمد نے یہ چادر بھیجی ہے۔ بچہ چادر لے کر خوشی خوشی بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی ماں زمین پر لیٹی ہوئی تھی، بھوک اور مایوسی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ بچہ اس کے قریب گیا اور کہا، ماں دیکھو، دین بھی بچا کے آ گیا ہوں، اپنا دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، اور ساتھ میں چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا تھا، چادر دینی ہے تو دے دے، تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں دیکھو، محمد نے یہ چادر دی ہے، محمد نے یہ چادر دی ہے۔ ہائے، ماں نے کانپتے ہاتھوں سے چادر لے لی، اپنے اوپر اوڑھی، جیسے ہی رحمت والی چادر اس کے بدن پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی رحمت والی چادر اس عورت نے اپنے اوپر اوڑھی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا۔ جب اس نے رحمت والی چادر اپنے اوپر اوڑھی تو پھر ماں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، کہا، بیٹا وہ شخص جادوگر نہیں ہو سکتا، بیٹا وہ شخص جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ تو رحمت کا خزانہ ہے، بیٹا وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا قرآن بھی سچا ہے، وہ جو دوسروں کے لیے اتنا درد رکھتا ہے، وہ اپنوں کے لیے کتنا درد رکھتا ہوگا۔ ہم ان کے غیروں میں کیوں رہیں بیٹے، ہم ان کے غیروں میں یہودی بن کر کیوں رہیں؟ آؤ کلمہ پڑھ کر ان کے اپنوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو محمد غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کو کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ عورت اپنے بیٹے کو لے کر نبی کے دروازے پر آئی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی بھڑک چکی تھی۔ اس نے نبی کے سامنے آ کر کہا، محمد، او محمد، آپ کا دین سچا ہے، ہم آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے یہودیوں کو، ہم جیسے غریبوں کو اپنے دین میں داخل کرو گے؟ دونوں ماں بیٹے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ نبی جن کے در پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، آج بھی ان کا در ہمیں خالی ہاتھوں کی یاد دلاتا ہے۔ ایک یتیم نبی تھے، مگر ان کے دل کی وسعت نے ہر یتیم کو اپنا بنا لیا تھا۔ جنہوں نے دنیا کے ٹھکرائے ہوں کو گلے لگایا، آج ہم ان کی امت ہو کر خود دوسروں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے، کیا ہم نے کبھی
ان کی یاد میں 2 آنسو بہائیں، جس نبی نے اپنی محبت سے دشمنوں کو بھی موم کر دیا۔ آج ہم اپنے دوستوں کے دل توڑتے ہیں، اپنے دوستوں کو خود سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ نبی جن کی چادر رحمت نے ایک یہودی عورت کا ایمان بدل دیا، کیا ہم نے کبھی کسی کے درد پر اپنی چادر رکھی ہے میرے بھائیو؟ وہ نبی جنہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، آج ان کی امت روٹی کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہے۔ وہ نبی جو اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج ان کی امت کی بیٹیاں دروازوں پر انصاف مانگتی پھرتی ہیں۔ جو بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی یتیمی کا مداوع کرتے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی کسی یتیم کے آنسو صاف کیے؟ کسی یتیم کو تسلی دی ہے؟ وہ نبی جنہوں نے اپنے دشمن کے بیمار ہونے پر بھی اسے تسلی دی۔ ہم اپنے عزیزوں کی بیماری پر بھی غافل رہتے ہیں۔ وہ نبی جنہوں نے دنیا کی اذیتیں سہ کر ہمیں دین کی روشنی دی، ہم نے اس روشنی کو خود اپنے ہاتھوں سے مدھم کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، نبی کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرما۔